مسند احمد کی ایک روایت میں اذا صلی احدکم فلیستتر لصلاته ولو بسهم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو نماز کے لیے سترہ ضرور بنا لے اگرچہ ایک تیر ہی کو۔ صحابہ کرام بڑا اہتمام کرتے تھے اس چیز کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اور اس تاکید پر ہمیشہ عمل پیرا رہتے تھے، بلکہ اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ علماء لکھتے ہیں صحابہ کرام میں بغیر سترے کے نماز کا تصور ہی نہیں تھا۔ جب بھی نماز پڑھتے تھے اکیلے تو سامنے سترہ رکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں کہ قال لا يصلين احدكم وبينه وبين القبلة فجوة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہرگز کوئی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے سامنے کھلی جگہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ لا تصلین وبینک وبین القبلۃ فجر تقدم الی القبلۃ او استتر بساریۃ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے اور قبلے کے درمیان کھلی جگہ ہو، یا تو قبلے کی طرف یعنی دیوار کے قریب ہو جاؤ یا کسی ستون کے قریب ہو جاؤ، اس کو سترہ بنا لو، ایسے ہی کھلی جگہ میں نماز مت پڑھو۔ حضرت نافع کہتے ہیں ان عبداللہ بن عمر کان لا یمر بین یدی احد ولا یدع احدا یمر بین یدیہ۔ تو امام مالک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی نمازی کے سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمر گزرتے، نافع کہہ رہے ہیں، اور نہ کسی نمازی کو اپنے سامنے سے گزرنے دیتے تھے۔ یہ عموماً صحابہ کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو جب نماز میں کوئی سترہ نہیں ملتا، ستون وغیرہ نہیں ملتا، تو کسی آدمی کو اپنے سامنے بٹھا دیا کرتے تھے کہ میری طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حدیث ہے، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان ابن عمر اذا لم یجد سبیلا الی ساریۃ من سوار المسجد قال لی ولنی ظہرک، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی جانب سترے کے لیے کوئی جگہ نہیں پاتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ میری طرف اپنی پشت کر کے بیٹھ جاؤ، اپنی پیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح مشہور تابعی اور ثقہ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام قد نصب عصا یصلی الیہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مسجد حرام میں وہ لاٹھی گاڑ کر اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی حرم میں بھی، مسجد حرام کے اندر بھی صحابہ اکرام سترے کا اہتمام کرتے تھے، اندازہ کریں۔ اسی طرح ثابت بن قیس کہتے ہیں رأیت نافع بن جبیر یصلی الی الصوت فی السفر و الی العصا، کہ میں نے نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سفر میں بھی اپنے کوڑے درے وغیرہ کو اور اپنی عصا کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں پہلے اپنی کوئی بھی چیز عصا یا کوڑا وغیرہ رکھتے، اس کے بعد پھر نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہ کان یلقی صوتہ ثم یصلی الیہ، موطا امام مالک کی یہ بھی روایت ہے۔ مشہور تابعی امام شعبی جو ہے ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اپنے سامنے اپنا کوڑا یا درہ زمین پر ڈال لیتے تھے اور اس کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کو سترہ بنایا کرتے تھے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں کانوا یستحبون اذا صلوا فی فضاء ان یکون بین ایدیہم ما یسترہم، کہ صحابہ اکرام اس چیز کو مستحب جانتے تھے، بہت پسند کرتے تھے اس کو، کہ جب وہ کھلی جگہ میں نماز پڑھتے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی سترہ ضرور ہو، کوئی نہ کوئی چیز وہ اپنے سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ عادت تھی صحابہ اکرام کی عموماً۔ تو یہ سترے کی بڑی اہمیت ہے، بہت ہی تاکید ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، صحابہ کبھی بھی بغیر سترے نماز نہیں پڑھتے تھے۔